السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا ونبینا ورسولنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وأہل سنتہ وعطرتہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت کیوں نہیں؟ گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت کیوں نہیں؟ سنت سرکار اپنانے کی چاہت کیوں نہیں؟ سنت سرکار اپنانے کی چاہت کیوں نہیں؟ ذکر حق ذکر خدا کی تم کو عادت کیوں نہیں؟ ذکر حق ذکر خدا کی تم کو عادت کیوں نہیں؟ اپنے کام و کاج میں پاسے شریعت کیوں نہیں؟ اپنے کام و کاج میں پاسے شریعت کیوں نہیں؟ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت میرے ساتھ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ونبینا ورسولنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ واہل بیتہ واہل سنتہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبے میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے: یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور جلالین شریف میں اس کا ترجمہ آتا ہے: یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس کو پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ حاضرین اکرام، قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس کی شان اور فضائل سے متعلق اللہ رب العزت قرآن میں جگہ جگہ پر کہیں لا ریب فیہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں، تو کہیں ھدی للناس یعنی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کہیں ھدی للمتقین یعنی متقین کے لیے ہدایت ہے، تو کہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یعنی ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں کہہ کر بیان فرماتا ہے۔ قرآن کی فضیلت سے متعلق ایک اور حدیث گوش گزار کر دوں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں ہمارے بندے پہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اس میں کوئی شک ہے تو اس کتاب کے مثل ایک صورت لاؤ اور بلا لو اپنے تمام مددگاروں کو جو سوائے اللہ کے تمہاری مدد کرنے والے ہیں، ان سب کو بلا لو۔ اس واقعہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضور پر قرآن نازل ہو رہا تھا، جب اسلام پھیل رہا تھا، تو اس وقت اہل مکہ، آپ کو پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ اہل مکہ عربی میں بہت ماہر تھے، عربی شاعری، عربی نثر ہو یا عربی نظم ہو، اہل مکہ اس چیز میں بہت ماہر تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ حضور خود کہہ رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، وہ رد کر رہے تھے قرآن کا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر تم اس کے جیسی پورا قرآن نہیں کہا اللہ نے کہا صرف ایک سورت لا کے بتا دو۔
اور جب یہ ہوا تو سورہ کوثر کو کعبہ شریف کی دیوار پہ سورہ کوثر کو لگا دیا گیا چمڑی پر لکھ کر۔ سورہ کوثر کو کعبہ شریف کے پاس رکھ کر لگا دیا گیا، کعبہ شریف کو چمڑی پہ لکھ کر سورہ کوثر لگا دیا گیا، اور حضور نے صحابہ کو کہا کہ تم یہاں بیٹھو، دیکھو اس کا کون جواب لاتا ہے۔ اب تو سب پورے شاعر موجود تھے وہاں پہ، پوروں نے مل کر رات میں ایک بوڑھا شخص آیا، اس کے نیچے سورہ کوثر کے نیچے ھذا لیس بکلام البشر لکھا۔ اس کے بعد صحابہ وہ حضور کے پاس لے کے گئے، جا کر حضور کو دکھایا، اس کا ھذا لیس بکلام البشر، اس کا معنی ہوتا ہے یقیناً یہ کسی آدمی کا کلام نہیں۔ ان سب نے جتنے دعوے کیے تھے، اتنے دعوے کیے، اتنی انگلیاں اٹھائی کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، لیکن جب بات آئی ایک سورت لکھنے کی تو ان کے تمام علم ویسٹ ہو گئے، ان کے علم کام نہ آئے، وہ ایک سورت تو کیا ایک آیت نہ لکھ سکے، اور انہیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کسی بشر کا نہیں، رب البشر کا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا نہیں بلکہ محبوب محمد مصطفیٰ، رب محمد مصطفیٰ کا کلام ہے۔ اور پھر یہ بات یہاں ختم ہو گئی، وہ نہیں لا سکے کوئی کلام۔ اس کے علاوہ بھی احادیث شریفہ میں قرآن کی فضیلت کے متعلق کئی احادیث ملتے ہیں، کیونکہ میرے پاس اس وقت ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، تو میں بالکل ہر چیز مختصر کر کے آپ سب کو سمجھاؤں گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل العبادت تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سب سے بہترین عبادت ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب بات یہاں غور کرنے کی یہ ہے کہ عبادتیں تو کئی ہیں، عبادت تو نماز بھی ہے، عبادت تو روزے رہنا بھی ہے، عبادتیں کئی ہیں، لیکن جب بات آتی ہے بہترین عبادت کی تو ارشاد ہوا افضل العبادت تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سب سے بہترین عبادت ہے۔ اور لوگ بھی کئی ہیں، نمازی بھی ہیں، روزے رہنے والے بھی ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی ہیں، خیرات دینے والے بھی ہیں، لیکن جب بات آتی ہے ان میں سب سے افضل کی تو ارشاد ہوتا ہے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ذرا غور فرمائیے، ہم اس وقت نہ ان لوگوں میں ہیں جو بہترین عبادت کرتے ہیں، نہ ان لوگوں میں ہیں جو بہترین لوگ ہیں۔ ہم قرآن مجید کو محض تبرک کے طور پہ اپنے گھروں میں برکت کے لیے رکھتے ہیں، ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس قرآن کو کھولیں، دیکھیں کہ ہمارے محبوب نے ہمیں کیا بھیجا، ہمارے محبوب نے ہمیں کیا پیغام بھیجا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اگر آپ کے کسی چہیتے نے آپ کو کوئی خط بھیجا ہو اور وہ کسی اور زبان میں ہے، میں مثال کے طور پہ دے رہی ہوں آپ کو، ذرا آپ اس بات کو پریکٹیکلی لے کے سوچیں کہ اگر آپ کے کسی چہیتے نے آپ کو خط بھیجا ہے اور وہ آپ کی لینگویج میں نہیں ہے، کسی اور ہی لینگویج میں ہے، تو آپ اس کو کیا کرتے؟ آپ بہت محبت کرتے اس شخص سے، آپ اس کو کیا کرتے؟ ارے میرے چہیتے نے بھیجا ہے، بلکہ آپ اس کو شوکیس میں رکھتے یا پھر اس کو کھول کے دیکھ کے پڑھتے کہ کیا لکھا ہے اس نے، مل کے کھول کے دیکھ کے آپ یقیناً پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لینگویج ہے مجھے سمجھ میں نہیں آنے والی، آپ پھر بھی اس کو پڑھتے، اور جب آپ کو سمجھنا ہوتا تو پھر آپ کسی اور کے پاس جا کے ٹرانسلیٹ کرواتے، ٹرانسلیٹر سے ٹرانسلیٹ کروائیں گے، اس کے بعد، یا جیسے مثلاً اگر تیلگو میں ہے، آپ کو تیلگو نہیں آتی تو آپ اس شخص کے پاس جائیں گے جس کو تیلگو آتی ہو اور آپ اس کو ٹرانسلیٹ کروائیں گے۔ آپ یہ تو نہیں کہیں گے یقیناً کہ چلیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرے چہیتے نے دیا ہے میں اس کو سنبھال کے اوپر رکھ دیتی ہوں، یہ آپ یقیناً نہیں کہیں گے۔
تو پھر جب ہم اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، تو جب ہمارے محبوب نے ہمیں کلام بھیجا تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں نہ یہ توفیق ہے کہ اسے پڑھیں اور نہ ہی یہ توفیق ہے کہ اسے سمجھیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بہت چاہنے والے، اللہ کے محبوب کو بہت چاہنے والے. یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے میری بہنوں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس قرآن کو کھولیں، اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس قرآن کو صرف تبرک کے طور پہ نہ رکھیں، اس سے فیض بھی حاصل کریں. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک کسان رہا کرتا تھا. ایک دن اس کسان کا انتقال ہو گیا. اب جیسے آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک کسان کہاں تک فیمس رہتا، کہاں تک اس معلومات رہتی. ایک گاؤں، دو گاؤں، اس سے زیادہ اس کسان کو کوئی نہیں جانتے. لیکن اس کسان کی نماز جنازہ میں بہت دور دور سے لوگ آنے لگے. یہ بات کافی حیران کرنے والی ہے کہ وہ ایک کسان ہے، معمولی کسان، کوئی سیلیبریٹی نہیں ہے. اس کی نماز جنازہ میں بہت دور دور سے لوگ آنے لگے. تو اب لوگ پریشان ہو گئے. تو نماز جنازہ کے بعد لوگوں نے اس کی بیگم سے پوچھا کہ کیا یہ آدمی نمازی تھا؟ کیونکہ اتنا بڑا جب اللہ کا کرم ہوا تو کچھ تو اس نے نیکی کی ہوگی نا. تو ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا یہ آدمی نمازی تھا؟ اس کی بیگم نے جواب دیا نہیں نہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے تھے. پھر لوگوں نے پوچھا کہ کیا وہ روزے رکھا کرتا تھا؟ اس کی بیگم نے پھر وہی جواب دیا نہیں نہیں، یہ روزے نہیں رکھا کرتے تھے. ایسے ہی لوگوں نے سوال کیے، جواب نفی میں آنے لگے. اور جب میکزیمم سوال نفی میں آنے لگے تو لوگوں کی تشویش میں اضافہ ہو گیا. لوگوں نے پوچھا کہ اگر وہ نمازی نہیں تھا، روزے بھی نہیں رکھتا تھا، تو پھر آخر اس نے ایسا کون سا کام کیا جس کے سبب اس پہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوا؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا وہ جب کھیتی باڑی کر کے تھک کر آتے تو منہ ہاتھ دھوتے اور اوپر جو کتاب رکھی ہوئی ہے اس پہ انگلی پھیر کے کہتے خدا کی قسم اس میں جو بھی لکھا ہے وہ سچ ہے. جب لوگوں نے دیکھا تو وہ کوئی معمولی کتاب نہ تھی، وہ قرآن مجید تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا غور فرمائیں کہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا، وہ صرف انگلی پھیر کے کہتا. صرف اس کی اتنی ادا اللہ کو پسند آ گئی. سوچے اگر ہم روز پڑھیں گے تو پھر ہمارا رب ہم سے کتنا راضی ہو جائے گا، ہمارا رب ہم سے کتنا خوش ہو جائے گا. ایک اور واقعہ میں آپ کو اسی پر سناؤں گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک قبرستان سے گزر رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا، کیونکہ اللہ والے لوگ انبیاء نبی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حال ہے اہل قبر کا، تو انہوں نے دیکھا کہ اس قبرستان پہ عذاب نازل ہو رہا. وہ اپنا منہ انہوں نے ایک کپڑے سے اپنا منہ ڈھانپ لیا اور وہ آگے بڑھ گئے اپنے کام کے لیے. اور جب وہ واپس آئے تو دیکھ رہے ہیں عذاب بھی ہٹ گیا ہے اور اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اس قبرستان پہ. اب انہوں نے سوچا کہ چلے جائیں اب پوچھیں. اب وہ گئے اور انہوں نے اہل قبرستان سے سوال کرنا شروع کیا کہ کیا یہاں پہ کوئی حافظ دفن ہوا ہے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حافظ عالم یا کسی ولی کا کسی قبرستان میں دفن ہونا، اس قبرستان سے عذاب کو ہٹا لیا جاتا ہے. اللہ اپنے محبوبوں کے صدقے تمام اہل قبور پہ رحمتیں نازل کر دیتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کسی حافظ کا یہاں پہ تدفین ہوئی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں 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 ہوئی. پھر پوچھا کہ کیا کوئی عالم کی تدفین ہوئی ہے یہاں، کہ کوئی عالم کی تدفین ہوئی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، ایسا بھی کوئی بات نہیں ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا کسی ولی کی تدفین ہوئی؟ تو کہا نہیں نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اہل قبور نے بتلایا کہ وہ شخص جسے سب مبارک بادیاں دے رہے ہیں، اس کے پوتے نے آج قرآن شروع کیا. اس کے پوتے نے آج قرآن شروع کیا. جیسے ہی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا کہ جس بندے کا پوتا مجھے رحمان و رحیم کہتا ہے،
کیا میں اس کے دادا کی خبر پہ عذاب نازل کروں؟ اللہ نے نہ صرف اس کے دادا کی بلکہ تمام قبرستان پہ سے عذاب اٹھا لیا اور رحمتوں کی بارشیں نازل فرما دی۔ کے علاوہ قرآن پڑھنے کا جو ثواب احادیث میں ملتا ہے اس کو میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنة بأشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا، ایک حرف، اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ہر ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے ہوتا ہے، ہر ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور یہ نہ کہا جائے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے الف لام میم، یہ بھی ایک حرف نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو آپ جب الف لام میم کہہ رہی ہیں تو کتنی نیکیاں مل رہی ہیں ہمیں؟ 30 نیکیاں، 10 نہیں، الف کو الگ کاؤنٹ کیا جائے گا، لام کو الگ کاؤنٹ کیا جائے گا، میم کو الگ کاؤنٹ کیا جائے گا۔ یہ ہوئی نارمل ڈیز کی بات۔ اب رمضان میں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں ہر چیز کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو رمضان میں جب آپ قرآن پڑھیں گی تو اس کا ثواب کئی زیادہ % بڑھ جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، میں بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ آپ سب کو بتاؤں گی کہ رمضان کی تیاری ہم عورتوں نے ٹھیک سے نہیں کی۔ رمضان سے پہلے ہماری تیاری یہ ہوتی ہے، کیا کر رہے رمضان کی تیاری، کیا بنانا ہے افطاروں میں، کس سوس سے کھایا جائے گا اسنیک، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، سحر میں کیا لوازمات ہوں گے، افطار میں کیا لوازمات ہوں گے۔ رمضان سے 10 دن پہلے یہ سوچنے کے بجائے کہ ہم اپنے رب کو کیسے راضی کریں گے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کیا کھائیں گے سوچتے ہیں۔ اس کے بعد جب رمضان آ جاتا ہے تو ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی سارا دن ہم سحر اور افطار کی تیاری میں نکال دیتے ہیں۔ سحر میں ہم یہ پکائیں گے، افطار کے دستر میں یہ سجائیں گے، محض سحر اور افطار کے دسترخوانوں کو سجانے میں ہم اپنا تمام وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ ہمیں جنت کا دستر سجانے کے لیے رمضان دیا گیا ہے۔ رمضان ہمیں دنیاوی سحر یا افطار کے دستر سجانے کے لیے نہیں، جنت کے دستر سجانے کے لیے دیا گیا تھا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم صرف سحر اور افطار کے دستروں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، ہم عبادت سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے مہینے میں ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم 2 یا 3 قرآن رمضان میں مکمل کریں۔ 15 دن تو ہم ایسے ہی ویسٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد کے 15 دن ہم عید کی شاپنگ میں نکال دیتے ہیں۔ ایک دن جائیں گے عید کے کپڑے آئیں گے، دوسرے دن اس کی میچنگ جویلری آئے گی، تیسرے دن سینڈلز آئیں گے میچنگ، کلر میں تھوڑا بھی ڈفرینس نہیں چاہیے، ہمیں بالکل فکر ہوتی ہے کہ ہمارا ڈریس ہماری جویلری میچ کرے، ہمیں اس چیز کی فکر تو چھوڑیے، آپ خیال بھی نہیں آتا کہ ہمارے اعمال محمد مصطفیٰ سے میچ نہیں کر رہے، ہمارے اعمال ہمارے مذہب سے میچ نہیں کر رہے، ہمارے اعمال ہمارے نبی کی سنت سے میچ نہیں کر رہے، ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ آخری 10 دن جن میں حضور نے شب قدر ڈھونڈنے کہا ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم اسے چھوڑ کے رمضان کی شاپنگ، عید کی شاپنگ یا پھر باہر گھومنا، انجوائمنٹ میں تمام رمضان ویسٹ کر دیتے ہیں۔ اب رمضان ختم پہ ہے،
لیکن آپ آج یہ عہد کریں کہ اگلے رمضان، اس رمضان جو غلطیاں کی ہے وہ اگلے رمضان نہیں دہرائیں گی۔ آپ جتنا ہو سکتا ہے رمضان میں اتنا قرآن پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے رمضان میں اپنے رب کو اتنا راضی کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آج 1 پارہ پڑھ لو، 2 پارے پڑھ لو، 3 پارے پڑھ لو۔ آج آپ پڑھیں گی، کل دوسرے دن آپ تھک جائیں گے، نہیں پڑھ پاتے۔ اگر پریکٹیکلی آپ کو یہ چیز عمل میں لا رہے تو پھر وہ پرماننٹ رہتی، ورنہ نہیں، کوئی چانس نہیں ہے پرماننٹ رہنے کا۔ آپ یہ عہد کریں کہ ہم ہر نماز کے بعد 1 رکوع، میں آپ سے 1 پارہ نہیں کہہ رہی، 1 رکوع پڑھیں گے۔ ہر نماز کے بعد اگر آپ 1 رکوع پڑھیں گی تو 5 نمازوں میں آپ کے 5 رکوع ہو جائیں گے۔ 5 رکوع نیئرلی پاؤ پارہ ہوگا۔ آپ اگر 1 رکوع روز پڑھیں گی تو میکزیمم سب سے سلو پڑھنے والا شخص بھی 5 منٹ کے اندر پڑھ سکتا ہے 1 رکوع۔ آپ سب متفق ہوں گے میری بات سے۔ 1 رکوع کو 5 منٹ، 24 گھنٹے میں کیا 25 منٹس قرآن کے لیے نہیں نکالے جا سکتے؟ 25 منٹس۔ میں آپ سے نہیں کہی کہ پورا دن قرآن لے کے بیٹھے، ایک دن ہوگا دوسرے دن تھک جائیں گے ہم۔ 25 منٹس اس چیز کا آغاز کریں، رمضان سے نہیں بلکہ آج سے اس چیز کا آغاز کریں۔ قرآن اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں، اس کی تلاوت کریں، اسے صحیح پڑھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اب یہ بات تو ہو گئی قرآن کی فضیلت پہ۔ قرآن پڑھنے کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ پہلا یہ کہ اسے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ آپ دیکھیں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے کچھ رولز رہتے، کچھ ریگولیشنز رہتے، بغیر رولز ریگولیشنز کے کام کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ قرآن کے بھی کچھ رولز ہیں پڑھنے کے۔ پہلا رول، قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھا جائے۔ صحیح تلفظ سے کیا مطلب ہے؟ ہمارے پاس الف سے یا تک ہر الفابیٹ کی ایک جگہ ہے، ہر حرف کی ایک جگہ ہے، اس جگہ سے اسے نکالا نہ گیا ہو تو اس کا مطلب چینج ہو جاتا۔ جیسے ایک مثال میں آپ کو دوں گی کہ اجل عربی کا لفظ ہے اجل، اگر آپ اس کو عین کی آواز سے پڑھیں عجل عجل تو اس کا میننگ بچھڑے کا آتا ہے، اور اگر آپ الف سے پڑھیں تو اس کا میننگ وقت یا موت کا آتا ہے۔ یہ نارمل دکھ رہا کہ چلے مطلب چینج ہو گیا، لیکن ذرا سوچیں کہ اگر قرآن میں اس کا میننگ چینج ہو گیا تو ثواب تو آپ دور کی بات ہے، گناہ ہوگا۔ پہلے قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھیں، قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھنا شروع کریں، یہ ایک پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اسے اچھے سے زینت دے کے پڑھا جائے، جیسے کہ حضور کا ارشاد ہوا زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ حضور نے ارشاد فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ تو جب کریکشن کے ساتھ قرآن پڑھنا سٹارٹ ہو جائے، جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ میں جو پڑھ رہی ہوں بالکل کریکٹ ہے، تو پھر آپ اسے لحن میں ڈالیں اور اسے لحن میں پڑھنا شروع کریں۔ تیسرا سٹیپ یہ کہ آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی مثال دی کہ جب آپ کا کوئی محبوب، آپ کا کوئی چہیتا آپ کو کچھ لیٹر بھیجتا ہے تو اسے آپ سجاتے نہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن کو تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ سمجھنا شروع کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کی یہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ جاری رہے گا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، بس مختصر سے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر مہینہ 1 دن عورتوں کے لیے، کیونکہ آدمیوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، عورتوں کے لیے بہت مشکل ہے علم حاصل کرنا، تو ہر مہینہ 1 دن عورتوں
کے لیے یہ سلسلہ، یہ جلسہ مقرر کر دیا گیا ہے، آپ سب اس میں شرکت کریں۔ آج کا موضوع قرآن کی فضیلت تھا، اس کے بعد موضوع وضو، نماز، غسل، طہارت، ہر طرح کے عورتوں کے مسائل کو سمجھایا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس میں شریک ہوں۔ اینڈنگ میں آپ کو سوالات کرنے کا بھی موقع دیا جائے گا۔ اپنی بات کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے میں آخری نصیحت آپ کو یہ دوں گی کہ اسلام سے محبت کریں، اسلام پر عمل کریں، اسلام کو اپنے لیے سب سے فرسٹ پریورٹی بنائیں۔ ہر چیز پہ ہماری پریورٹی اسلام ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہاں تمہاری ساری عزت ہے اسی اسلام سے، ساری شہرت ساری رفعت ہے اسی اسلام سے، یہ تمہاری شان و شوکت ہے اسی اسلام سے، کل بروز حشر جنت ہے اسی اسلام سے۔ حاضرین اکرام، امید کرتی ہوں کہ میرے پیر و مرشد سیدی و مرشدی حضرت مولانا میر مرتضیٰ علی شاہ قادری قبلہ نے جو کوشش شروع کی ہے، آپ سب اس کوشش میں، اس کاوش میں شریک رہیں گے اور دین اسلام نہ صرف سیکھیں گے بلکہ سکھائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، علم سیکھنے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا